الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے طاہر اور مطہر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صلاۃ و سلام عرض کر لیجیے. یہ انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے کہ وہ صفائی کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی آدمی صفائی کو پسند نہ کرے یا وہ گندے حال میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت اور نیچر کے خلاف کام کرتا ہے. اسی طرح اسلام چونکہ ایک پاک دین ہے، اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند فرماتا ہے. چونکہ اسلام ایک عالمگیر اور یونیورسل مذہب ہے، یہ مذہب پوری دنیا کے لیے ہے، اس میں کسی خاص قوم یا کسی ملک کی تخصیص نہیں. اسلام کی اچھائی، اسلام کا روپ اور اسلام کی بیوٹی پوری دنیا کے لیے ہے. آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں صفائی کا کیا حکم دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی جس کا دل، جس کا من سندر ہو، اچھا ہو، وہ کبھی پاپ کو، بری بات کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ اچھائی کو پسند کرتے ہیں. اچھائی مختلف روپ میں ہوتی ہے. سب سے پہلی صفت اچھائی، طہارت اور پاکی کی یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو پاک کر لے. اسلام نے ظاہر اور باطن دونوں کی پاکی کا ہمیں حکم دیا. باطن کی پاکی تو یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف کرے اور ظاہر میں جو پاکی کی وہ کوشش کرتا ہے وہ صرف اس لیے ہو کہ اس کا اللہ راضی ہو جائے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہو. جب ایک آدمی اپنے ظاہر کو پاک کرے گا اور نیت بھی اس کی اچھی ہوگی تو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہ ایک دن ایسا اسٹیج ضرور آئے گا کہ اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا. ظاہر کی پاکی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکی، بعض پاکی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے. بعض پاکی اور طہارت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے گھر سے ہوتا ہے. بعض پاکی اور طہارت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے کپڑوں سے ہوتا ہے. ایک آدمی صحیح معنی میں اسی وقت پاک کہا جا سکتا ہے کہ جب اس کا مکان، اس کا دل
اس کے کپڑے اور اس کے بدن پاک ہو. آپ یقین مانیے ایک آدمی بہت اچھے کپڑے پہن لے, سفید اور ستھرے اس کے کپڑے ہو, لیکن اس کے من میں پاپ بھرا ہوا ہو یا اس کا جسم جو ہو وہ ناپاک ہو, تو آپ یقین مانیے کہ ایسے آدمی کو کبھی پاک نہیں کہا جا سکتا. پاکی کا اسٹیج ہی یہ ہے کہ اپنے من کو, اپنے دل کو پاک کرو, اس کے بعد اپنے جسم کو پاک کیجیے, اور اس کے بعد پھر کپڑے کی پاکی کا نمبر آتا ہے, کپڑے بھی پاک ہوں. اس کے بعد پھر جس مقام پر آدمی رہتا ہے اس کو پاک کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو ہمیں پاکی کا حکم دیا, اس میں ہر اسٹیج کے اوپر پاکی کے سلسلے میں اس کی ہدایت موجود ہے, اور اس نے بتایا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کس طرح پاک کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ من کی پاکی یعنی دل کا پاک ہونا, دل کا طاہر ہونا, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے دل کو اور اپنے دل کے ارادے کو اللہ جل جلالہ کے ارادے کے مطابق ہم بنا لیں, اور اپنے دل کی مرضی کو, دل کی خواہش کو اللہ جل جلالہ کی خواہش کے مطابق ہم بنا لیں, اس کی قدرت کی خواہش کے مطابق, تو یہ تو میرے دوستو ہمارے من کی اور دل کی پاکی ہوگی. اب اس کی پاکی کے بعد ہمارے جسم کی پاکی کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جسم کو کیسے پاک کریں. اس کے لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا اور بتایا کہ تم اپنے جسم کو پاک کرو. جسم کی پاکی کو اس نے کئی حصوں میں ہمیں بتایا. ایک حصہ تو وہ ہے جس کو ہم وضو کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی وضو کر لینا. وضو کیا ہے؟ وضو یہ ہے کہ ہاتھ کو, منہ کو اور پاؤں کو دھونا, ان اعضاء کو دھونا, یہ ہے ان اعضاء ظاہری کی پاکی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو ہم دھوئیں گے, اپنے پاؤں کو ہم دھوئیں گے, تو اس سے ہمارے منہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں پیدا ہو سکتی. اسی طرح سے ہمارے ہاتھ صاف اور ستھرے ہوں گے اور ہمارے پاؤں بھی صاف اور ستھرے ہوں گے. چونکہ انہی اعضاء کا تعلق باہر کی دنیا سے ہوتا ہے, دوسرے اعضاء تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری باڈی کے جو دوسرے حصے ہیں, جسم اور شریر کے جو دوسرے حصے ہیں, وہ تو چھپے ہوتے ہیں, لیکن منہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے, ہاتھ یہ بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور پاؤں یہ بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. شریعت نے ہمیں, اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ تم وضو کر لیا کرو. جیسا کہ حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر اگر کوئی تالاب بنا ہوا ہو, اگر کسی شخص کے دروازے پر اگر تالاب ہو, پانی بھرا ہوا اگر ٹینک ہو, اور وہ پانچوں وقت اس کے اندر غسل کرتا ہو, تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی ناپاکی یا کوئی میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, پانچوں وقت جب ایک آدمی غسل کرے گا تو کبھی وہ ناپاک یا میلا نہیں رہ سکتا. حضور نے فرمایا کہ اسی طرح سے جو لوگ 5 وقت وضو کرتے ہیں, تو وضو کرنے کی وجہ سے بھی وہ ظاہری میل سے بھی وہ پاک ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی انہیں پاک کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو سے ظاہری پاکی بھی حاصل ہوتی ہے, اور نیت بخیر ہو تو باطنی جو ان سائڈ پاکی ہے, ناپاکی ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے پاک کر دیتا ہے. دیکھیے, اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ایک شخص جب سو کر بیدار ہو, رات کو ہر آدمی سوتا ہے, رات سونے کے لیے ہے. اب جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھیے اسلام ہمیں پاکی کے متعلق ہدایت دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب تمہاری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے تم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو. کیوں کہ رات بھر تم سوتے رہے, تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے ہاتھ کہاں کہاں گئے. اس لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو, اس کے بعد تم کوئی دوسرا کام شروع کرو. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کتنا پاک دین ہے, یہ کس قدر پوتر ہے, کس قدر صاف دین ہے کہ یہ ہمیں اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ سونے سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو. پھر
وہ ہمیں اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ اگر تم پیشاب کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو جاؤ پیشاب کرو، لیکن یہ ایک دین کامل اور مکمل مذہب کی اچھائی ہوتی ہے کہ وہ کسی سٹیج پر اپنے ماننے والوں کو نہیں چھوڑتا۔ اسلام چونکہ ایک مکمل اور کمپلیٹ مذہب ہے، اس لیے وہ استنجا خانے میں بھی جب کوئی مسلمان پہنچتا ہے تو وہاں بھی اسلام کی ہدایت موجود ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ تم استنجا خانے میں جاؤ اور استنجا خانے میں جانے کے بعد اس وقت بھی وہ لیڈ کرتا ہے کہ تم بسم اللہ پڑھو، استنجا خانے کے اندر نہیں بلکہ باہر بسم اللہ کر کے پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر استنجا خانے سے جو پیشاب کرنے کی جگہ اس سے باہر، اس کے بعد اندر چلے جاؤ، چاروں طرف سے پردہ ہو، کوئی آدمی کسی کو دیکھے نہیں، اور اس کے بعد آرام کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پیشاب کرو۔ کیسے پیشاب کرو؟ فرمایا اس طرح کرو کہ پیشاب کا کوئی قطرہ، پیشاب کا کوئی چھینٹا تمہارے جسم پر، تمہارے کپڑے پر نہ پڑنے پائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، آخر دنیا جب ترقی کا نام لیتی ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر آپ خیال تو کیجئے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھنے کی یہ ترقی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام ہی ترقی کا دوسرا نام ہے، اسلام ہی ایک ایسا ترقی کا راستہ ہے کہ جو ہمیں ہر اسٹیج پر ہمیں اپنا کلچر دیتا ہے، اپنی تہذیب دیتا ہے۔ پیشاب کرو، کیسے کرو؟ کوئی چھینٹ نہ پڑنے پائے۔ پیشاب کے متعلق کوئی بھی آدمی ہو، کسی سے بھی پوچھئے جا کر کہ بھائی پیشاب کے متعلق تمہارا کیا فارمولہ ہے، پیشاب کے متعلق تمہارا کیا پروگرام ہے، پیشاب کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ وہ کسی قوم کا ہو، وہ پیشاب کو یہ نہیں کہے گا کہ صاحب یہ کوئی پینے کی چیز ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے یا کوئی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ یقیناً پیشاب کے متعلق اس کا نظریہ یہی ہے کہ یہ ایک گندی چیز ہے۔ اسلام نے ہمیں ہدایت دی کہ خبردار پیشاب کرو، مگر اس طرح سے کہ کوئی قطرہ، کوئی چھینٹا تمہارے جسم پر یا کپڑے پر نہ پڑنے پائے۔ کیوں کہ اگر پیشاب کا کوئی قطرہ تمہارے جسم پر پڑ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ صفائی نہیں حاصل ہو سکی، اگر کپڑے پر پڑ گیا تو پھر بھی وہ صفائی نہیں حاصل ہو سکی۔ فرمایا کہ تم اطمینان سے استنجا کرو۔ اچھا، استنجا کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ فرمایا استنجا کرو اور پیشاب کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ پانی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پانی۔ تمہیں اگر پانی میسر ہے، عمدہ طریقہ تو یہ ہے کہ مٹی، پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے ڈھیلے سے تم اتنی دیر تک انتظار کرو کہ تاکہ پیشاب کا کوئی قطرہ نہ گرنے پائے اور پیشاب خشک ہو جائے۔ لیکن اگر مٹی کا اہتمام اور انتظام نہ ہو تو پانی استعمال کرو۔ پانی جب تم استعمال کرو گے تو پیشاب کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے اور جو پیشاب کا مقام ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، وہاں اگر کسی قسم کی کوئی گندگی ہے تو پانی سے جب تم استنجا کرو گے اور پانی سے دھو لو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیشاب جو تمہارے اندر تھی اور جس کی وجہ سے تمہیں گھبراہٹ تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور پیشاب کرنے کے بعد جو یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید کوئی قطرہ رہ جائے، یہ جس کی وجہ سے گندگی کا خطرہ تھا، جب تم نے اس کو پانی سے دھو لیا تو اس طرح سے تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے راحت دے دی اور باہر بھی تمہیں پوری پوری صفائی حاصل ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے میرے دوستو استنجا کرنے کا صحیح طریقہ کہ جس کے متعلق ہمیں اسلام ہدایت دیتا کہ پیشاب کرو۔ اب آپ خیال فرمائیے کہ اس کے برعکس اگر کھڑے ہو کر کوئی اگر پیشاب کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں کیا اس کا جسم یا اس کا کپڑا کیا پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ نہ کچھ قطرے یقیناً کپڑوں پر پڑیں گے اور جسم میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ قطرے اس کے پڑ جائیں۔ تو اس طرح سے میرے دوستو طہارت کا جو صحیح مقصد ہے وہ اس طرح سے فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، اس لیے ہدایت دی گئی کہ بیٹھ کر پیشاب کرو۔ پیشاب کر لیا، پیشاب کرنے کے بعد اب ایک آدمی اللہ کو پوچھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب وہ اس سے فارغ ہو گیا تو اب
اس کے سامنے وضو کا مسئلہ آیا کہ وضو کرنا چاہیے. میرے دوستو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وضو جو ہے یہ بھی ایک طہارت کا بہترین طریقہ ہے. وضو کر لیا آپ نے, وضو کرنے کے بعد پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو چیک کرو. کپڑے بھی آپ کے پاک ہو گئے, وضو کر کے آپ بھی پاک ہو گئے, کپڑے بھی آپ کے پاک ہو گئے. جس مقام پر آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو وہ مقام بھی پاک ہو, مصلی بھی پاک ہو, زمین بھی پاک ہو. اے انسان, یہ تیرا مذہب ہے کہ تیری زندگی کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ پاکی سے ہوتی ہے, اور تو دعا کر کے تیری انتہا بھی پاکی پر ہو. فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. ارشاد فرمایا کہ مقام قباء شریف میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ صفائی کو اور پاکی کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی پاکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جب بھی اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ اے انصاریوں بتاؤ تمہارے اندر کیا خوبی ہے کہ یہ آیت کریمہ تمہارے لیے نازل ہوئی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو اس وقت استنجا کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو ہم غسل کر لیتے ہیں, اور اس طرح سے ہم صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے. میرے عزیز دوستو, صفائی پسند جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے. صفائی کے بہت سے جز ہیں. ابھی تو آپ نے وضو کے متعلق سنا, ایک حدیث میں ارشاد ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ بندے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس کے قرآن کی آواز کو سنتا ہے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ قریب ہوتا ہے اور اپنا پاک منہ اس پاک بندے کے منہ پر رکھ دیتا ہے. میرے دوستو, آج کی دنیا میں جو مسواک کے بہت سے طریقے رائج ہیں, لیکن اسلام نے جو مسواک کا یعنی ایک ایسی ہری قسم کی لکڑی یا کوئی شاخ ہو, ہری ہو, سبز ہو, اس کو منہ کے دونوں حصوں کے اوپر آہستہ آہستہ رگڑنا. میرے دوستو, یہ صرف یہی نہیں کہ اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے, بلکہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ دانت کی جتنی بیماری ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک قسم کا علاج بھی ہے. اسلام نے ہمیں حکم دیا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ نماز کہ جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ ان نمازوں سے 70 حصے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ جب کبھی حضور باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کر کے باہر تشریف لے جاتے, اور جب کبھی باہر سے آتے تو مسواک کر لیتے. اور اسی طرح سے ہر نماز کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک فرماتے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو طاہر اور مطہر ہے, وہاں تو میرے دوستو معاذ اللہ کسی ناپاکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن حضور کا یہ عمل ہمارے لیے ہے کہ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. میرے عزیز دوستو, مشائخ کرام کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیے. مشائخ, علماء اور صوفیاء کاملین, اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسواک کا عادی ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو آدمی افیون کھانے کا عادی ہوگا, افیون کھانے کا عادی ہوگا, اللہ اکبر, مشائخ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ بچائے. تو میرے عزیز دوستو, بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ منہ کی جو صفائی ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے, اور منہ کی صفائی کے لیے اسلام نے ہمیں بتایا کہ مسواک کرو. خالی انگلی سے وہ بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم مسواک نہ کرو گے. تو آپ نے دیکھا کہ مسواک کے لیے منہ کی صفائی کا اہتمام کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ معدے کی جتنی بیماریاں جو ہوتی ہیں, اگر دانت خراب ہو تو اس کا اثر معدے پر بھی پڑتا ہے, اس کا اثر آنکھوں پر بھی پڑتا ہے, اس کا اثر دماغ کے اوپر بھی پڑتا ہے. آپ اسلام کے حکم کو اگر آپ ایز اے ڈاکٹر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ڈاکٹری اصولوں کے مطابق بھی اسلام کے احکام عجیب و غریب ہیں, اور اس سے انسان کو ایک اچھی صحت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. کپڑوں کی صفائی, کپڑے صاف ہوں, عمدہ ہوں, بہتر ہوں. ایک نمازی کے کپڑوں کو آپ دیکھ لیجئے,
اس کا کپڑا اچھا ہوگا، عمدہ ہوگا، بہتر ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، صفائی کا سوال امیری اور غریبی سے نہیں ہے، ایک امیر بھی صاف رہ سکتا ہے اور ایک غریب بھی صاف رہ سکتا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کپڑے آپ کے صاف ہوں، گھر آپ کا صاف ہو، رہنے سہنے کی جگہ آپ کی صاف ہو، کھانے پینے کا جو اہتمام ہے وہ صاف ہو۔ تو اگر یہ ان تمام چیزوں میں صفائی ہوگی تو میرے عزیز دوستو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرمائے گا۔ جو لوگ قباء شریف میں رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کیوں کہ وہ لوگ صفائی کے متعلق بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مقام پر ٹھہرے اور آپ نے ایک شاخ، ایک لکڑی توڑی جو ہری تھی، اس کے اندر پتے تھے، وہ شاخ توڑ کر کے آپ نے قبروں پر رکھ دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ کوئی زیادہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ گناہ یہ ہے کہ ایک شخص تو وہ تھا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ تو میرے عزیز دوستو پیشاب کی چھینٹوں سے اور ناپاکی سے نہ بچنے پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو اب آپ خیال فرمائیے کہ پاکی کس قدر ضروری ہے اور پاکی کا اہتمام کس قدر ضروری ہے۔ اے خدا بند عالم تمام سننے والے بھائیوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ اپنے من کو اور اپنے تن کو اچھی طرح پاک کرنے کی کوشش کریں۔